حکومت کے جو کاموں کی آپ نے تعریف کی ہے، میرے لیے یہ بہت اعزاز اور اکرام کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ 2.5 سال میں یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی سے نوازا ہے کہ پنجاب میں جیسے ابھی یہ فرما رہے تھے جو ہمارے منسٹر ہیں اروڑا صاحب کہ ایک مائنورٹیز کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ وہ محفوظ ہیں، ان کا بھی تحفظ کیا جا رہا ہے یا ان کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. میں سب سے پہلے جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب، میں ان کو خصوصی طور پر آپ سب کے سامنے اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے یہ کام انجام دیا ہے اور جس طرح ہر روز وہ ایک نئی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کام کو، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس سے آگے بڑھ کر ہی اپنا کام کر رہے ہیں، محنت سے کر رہے ہیں، بہت ڈیلیجنس سے کر رہے ہیں اور بہت وقت دیتے ہیں. اور یقین مانیں مجھ پر بھی ہر روز ان کی نئی نئی خوبیاں جو ہیں وہ کھلتی ہیں. تو اتنا تحمل مزاج انسان، اتنا صلح جو انسان، اتنا مطلب تہذیب والا انسان شاید میں نے کم ہی دیکھا ہے. اور پتہ نہیں یہ سوتے کس وقت ہیں، آرام کس وقت کرتے ہیں، سارا وقت یہ اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں اپنے، اور سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو جتنی بھی میں سلمان بھائی کی تعریف کروں اتنا کم ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے، تبھی ہم اس کامیابی سے ہمکنار ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلال یاسین صاحب اور جو شافع حسین صاحب جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں، ہوم سیکرٹری صاحب ہیں، انہوں نے جس محنت کے ساتھ، جس دل جمی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ ابھی مولانا صاحب نے جو بات کی کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ ملا ہے جو سنسیئرٹی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں. اور خصوصی طور پہ جو ہمارے سیکرٹری ہوم ہیں، تو انہوں نے جس طرح سے جس مائنیوٹس ڈیٹیلز پہ انہوں نے جا کے کام کیا. آج ان سے میں پریزن جو ہمارے جیل ریفارمز ہیں، قیدیوں کے لیے جو ریفارمز ہیں، ان کی میں ان سے پریزنٹیشن لے رہی تھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ نہ صرف انہوں نے جو احکامات دیے گئے ہیں، جو ذمہ داریاں ان کی لگائی گئی ہیں، اس سے بڑھ کے انہوں نے کام کیا ہے. تو میں اپنے ساتھیوں کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، پورے ڈپارٹمنٹ کو شاباش دینا چاہتی ہوں. آپ نے جو پوائنٹس بھی کہے، جیسے انہوں نے سبیل کی بات کی کہ اس کو روکا گیا، یا جو مشی واک کی بات ہوئی، میں آنیسٹلی جب میرے پاس یہ بات آئی کہ یہ مشی واکس جو ہیں یہ ان کو روکا جا رہا ہے، تو میں نے کہا اگر وہ چل کے جانا چاہ رہے ہیں ان کو جانے دیں، وہ اپنے جا کے جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیں. ہماری جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، جو لاز ہیں، وہ کرمنلز پہ اپلائی ہوتے ہیں یا وہ ان لوگوں پہ اپلائی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے کوئی ایک رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنی مذہبی رسومات کر رہے ہیں، جو اپنا ایک ایموشنز اپنے کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں، ان کو نہ روکیں. بہرحال میری آپ سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ اس کو اگر سٹریم لائن کر لیا جائے ہوم منسٹری کے ساتھ بیٹھ کے، تاکہ سب کو پتا ہو کہ یہ قواعد و ضوابط ہیں، ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے اور کہیں بھی کوئی وائلیشن نہ ہو. اب وائلیشن کا مطلب کوئی مذہبی تفریق نہیں ہے. وائلیشن کا جو روکنے کا مقصد ہے وہ آپ کی اپنی سیفٹی ہے، آپ کی اپنی سیکیورٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز تو ہمارے ساتھ آپ نے طے کی ہوئی ہے، یا حکومت کے ساتھ آپ نے طے کی ہوئی ہے، یا ہوم سیکرٹری کے ساتھ آپ نے، ہوم منسٹر کے ساتھ طے کی ہوئی ہے، اس میں تو ہم ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہ روٹ ڈیفائنڈ ہے، وہ وقت ڈیفائنڈ ہے، اس پہ ہماری جو ہم نے اپنا پورا جو بھی پریکاشنز لینے وہ ہم نے لیے ہیں. تو جیسے آئی جی صاحب نے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ان کی پوری ٹیم نے، چاہے وہ یہ آئی جی صاحب کی اپنی ٹیم ہو جو ان کی ڈسٹرکٹس میں، ان کی ڈویژنز میں فارمیشنز ہیں، جس میں ان کے شامل ہیں تمام آر پی اوز شامل ہیں، سی پی اوز شامل ہیں، لاہور کے سی سی پی او ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، ہمارے ڈی پی اوز شامل ہیں. انہوں نے بہت محنت سے کام کیا ہے. اور اس گرمی کے موسم میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے ڈیوٹی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے.
اور آئی جی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, میں نے ان کو شاباش بھی دی ہے. ان کا ایک ایس ایچ او جو محرم الحرام کی ڈیوٹی کرتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا گرمی کی موسم کی شدت سے, اور ظاہر ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, پھر اس کو ایمبولینس میں ڈال کے ہسپتال لے جایا گیا. مجھے بہت فخر ہوا کہ میرے اپنے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وردی میں ملبوس ہیں, اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, ان کو فرض شناسی ہے, محنت سے کام کر رہے ہیں. تو یہ سب کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم یہاں پر خوش بیٹھیں. تو آپ لوگ صرف علماء کرام نہیں ہیں, صرف نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو صوبائی پیغام امن کمیٹی ہے صرف اس کے ممبران نہیں ہیں, آپ کا تعلق ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہے, چاہے وہ جامعات ہوں, سول سوسائٹی ہو, مدرسہ ہو, کمیونٹی لیڈرز ہیں. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اور مجھ سے زیادہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیانیے کی طاقت کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے, ابھی آپ سب نے بھی اس کا ذکر کیا, ہم بھی ایک پراؤڈ پاکستانی ہیں. اپنا سر آج ہمارا فخر سے بلند ہے کہ بنیان المرصوص کے بعد, مارکہ حق کی فتح کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے دی پاکستان کو, پرائم منسٹر شہباز شریف کی قیادت میں اور جنرل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فتح عطا فرمائی, اور پھر اب جو ایک امریکہ اور ایران کی, اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی تھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک آنر بخشا, ایک اعزاز بخشا, ایک پورے دنیا میں جو گلوبل سٹیج ہے, انٹرنیشنل سٹیج پہ جو پاکستان کی عزت ہوئی, پاکستان کا نام روشن ہوا, اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم پاکستان کو, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو, اور ہمارے جو فارن منسٹر ہیں, ہمارے جو ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب کو, ان کو جاتا ہے بہت محنت سے. اور یہ نیتوں کا پھل ہوتا ہے, تینوں کی نیتیں اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے عوام کے لیے, امن کے لیے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی ہے. اور آج جو پاکستان کی عزت ہوئی ہے وہ شاید اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. تو میں آپ نے اس کا ذکر کیا, میں آپ کی شکر گزار ہوں. میں آپ سب کو اور پورے پاکستان کو, پاکستانیوں کو بھی اس چیز کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. میں نے ابھی نیریٹو کی بات کی. ہم دو طرح کے دشمن ہیں ہمارے, اور وہ ایک دشمن وہ ہے جس کو ہم خارجی کہتے ہیں, جو ایک دہشت گرد ہیں, وہ ایک مینٹالٹی ہے, ایک ذہنیت ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں. وہ دشمن ہمیں نظر آتا ہے. اس دشمن کا جواب دینا بھی ریلیٹیولی آسان ہے. لیکن ایک اور دشمن ہے جس کا بھی مجھے بطور وزیر اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے مجھ پر, اور آپ جن کے پاس محراب ہے, جن کے پاس ممبر ہے, جن کے پاس مائک ہے, جن کے پاس گلی گلی کی ایکسس ہے, جن کے پاس ذہنوں کی ایکسس ہے, ذہن سازی کی ایکسس ہے, اس کا مقابلہ ہم دونوں نے مل کر کرنا ہے, اور ایک ٹیم کے طور پہ کرنا ہے, جس کا ذکر ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ذکر مولانا صاحب نے کیا بھی. اور وہ دشمن نظر نہیں آتا. وہ دشمن وہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گلیوں میں, محلوں میں, گھروں میں, ہمارے ذہنوں میں اتر چکا ہے, سرایت کر چکا ہے. ابھی سرگودا میں ایک واقعہ ہوا جو دل ہلا دینے والا واقعہ تھا کہ ایک چھوٹی سی 6-7 سال کی بچی, 8 سال کی بچی, وہ گھر سے کوئی سامان لینے کے لیے نکلی. اس کے ہاتھ میں 50 کا ایک نوٹ تھا, اور اس بچی کی بے حرمتی ہوئی. اور نہ صرف یہ کہ اس کی بے حرمتی ہوئی, اب 6 سال کی بچی ہے, 7 سال کی بچی ہے, اور اس کا گلا کاٹ دیا گیا, اس کی چھری سے شہرک کاٹ دی گئی. اور وہ ماں باپ اس کو ڈھونڈنے آئے, انہوں نے جھوٹ بولا, اور حالانکہ وہ 3ری منزل پہ جہاں پہ وہ دکاندار رہتا تھا, اس نے اس کو مار کے, اس کا گلا کاٹ کے اس کو ایک کونے میں پھینک دیا, اور اس کے اوپر سامان رکھ دیا تاکہ وہ پہچانی نہ جائے. پھر وہ ایک خون کا دھبا تھا چھوٹا سا, جو شاید اس کے پاؤں پہ یا اس کی جوتی پہ لگا تھا, اس سے وہ جو قاتل ہے اور جو ریپسٹ ہے وہ پہچانا گیا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں جہاں پہ کسی خاتون کی بے حرمتی کا واقعہ ہوتا ہے, یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے,
یا کہیں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, درندگی کا واقعہ ہوتا ہے, یا کوئی سڑک کے اوپر یا کسی محلے میں کسی بازار میں اگر کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے, میں فوراً اس کا نوٹس لیتی ہوں. اور نہ صرف یہ کہ نوٹس لیتی ہوں, بلکہ میں جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لٹرلی ان کے سر پہ سوار ہو جاتی ہوں جب تک وہ ملزمان گرفتار نہیں ہوتے, جب تک وہ ملزمان جو ہیں وہ ان کو اپریہینڈ نہیں کیا جاتا.